السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 5 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے ہم آل عمران کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت 191 پر بات کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 191 کا ترجمہ یہ ہے: عقل مند لوگ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ آسمان و زمین اور سب کچھ بے مقصد یعنی بیکار، بغیر کسی وجہ کے فضول نہیں بنایا۔ تو پاک ہے اس سے کہ بے مقصد کچھ بنائے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور کائنات کی ساری نعمتیں کسی مقصد سے بنائی ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی۔ ہر چیز اپنا مقصد جانتی ہے کہ وہ کیوں بنائی گئی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ جی بچوں، آسمان کو پتہ ہے اس نے کب اور کہاں بارش برسانی ہے۔ سورج کو پتہ ہے اس نے کب طلوع ہونا ہے اور کب غروب ہونا ہے۔ جی بچوں، زمین کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کب کیا اگانا ہے اور کب کون سے خزانے یعنی سونا، چاندی، کوئلہ، گیس، پیٹرول، معدنیات اور بے شمار انسان کی ضرورت کی چیزیں بنانی ہیں۔ جی پیارے بچوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کائنات کی یہ بے شمار نعمتیں اور خزانے جس انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا جاتا، بلا وجہ بیکار، اور اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔ اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیکار اور فالتو پیدا نہیں کیا کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بلکہ انہیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجیں، ہدایت کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور بچوں، وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کائنات پر غور و فکر کرنے اور قرآن سے اپنی معرفت اور پہچان حاصل کرنے، ہر حکم پر عمل کرنے اور کثرت سے تسبیح کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے،
جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور کے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، شک کرتے ہیں قرآن پر، اللہ کو ایک نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 23 سال تک مختلف حالات میں، مختلف موقعوں پر، مختلف مضمون پر بات کرتے رہے، لیکن کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی بچوں، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس آیت میں مزید کہا جا رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف ہوتے۔ ایک جگہ کہا جاتا یہ کام کرو اور دوسری جگہ کہا جاتا نہ کرو۔ بلکہ بچوں، آج سائنس کے زمانے میں تو قرآن کریم کی بہت سی آیات کے سچا ہونے کی سائنس سے دلائل مل گئے ہیں، ثبوت بھی مل گئے ہیں۔ مثلاً فرعون کی لاش مل گئی ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ یہ قیامت تک کی نشانی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ جن قوموں پر عذاب آنے کا ذکر ہے قرآن میں، ان میں سے چند غرق شدہ بستیاں سیٹلائٹ سے نظر آ گئی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ جی پیارے بچوں، قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو تجوید سے اور معنی و تفسیر سے سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ جی بچوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ مسلمان کافروں سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں غیر مسلمانوں کے طور طریقے، ان کی طرح کے کپڑے، ان جیسی انگلش بول کر خود کو کوئی بڑی اور قابل عزت چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کپڑے ایسے پہننے ہیں جو ستر ڈھانپیں، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ عربی زبان اور قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، کیونکہ ان کا سیکھنا فرض بھی ہے اور قرآن پر عمل کرنے میں مددگار بھی۔ اس آیت سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف اس قابل ہے کہ اس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے، اور صرف اسی سے عزت چاہی جائے۔ لوگوں کو خوش نہ کیا جائے کہ وہ ہماری عزت کریں، اور ہمیں ہر کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کرنا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ جی بچوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہم کام کریں گے؟ جی وہ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا اور ہر طرح کی رسوائی سے ہمیں بچائے گا انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 5 مکمل ہو گیا ہے۔ گھر والوں کا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد پارہ نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔